فورسز نے اپنے آپریشنز کی اوورسائٹ جو ہے ایک پارٹی کے صدر جو کہ سابقہ وزیر اعظم اور ایک MNA ہے اس کے حوالے کر دی ہے. اب وہ ڈیزائن کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے کیا اسے کہنا چاہیے کہ مسخروں والے بیانات بھی ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھے ہیں, اور وہ obviously you could only laugh about it and nothing else came out of it. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے, وہ نوجوان, وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جماعت سے اور کسی بھی جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بڑھ کے ہے. ان سے زیادہ پاکستان کا حب الوطن کوئی نہیں ہے. ان کے دل میں کوئی بغض نہیں تھا, ان کے دل میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی. انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا غصہ جو ہے بینگ پاکستانی, جس وقت بیرونی جارحیت ہوئی ہے, انہوں نے پاکستانی بن کے جو ہے اس پہ ریاکٹ کیا ہے, اور انہوں نے بالکل یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مختلف ضلعوں میں دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان پہ FIRs دیے جاتے ہیں, اور ان کو اٹھایا جاتا ہے, اور ان کی فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے. اور یہ کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان نے بحیثیت قوم ہندوستانی فوج کا سر نیچا کیا ہے اور ہندوستانیوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے, بلکہ منہ توڑ دیا ہے ان کا. مودی کو جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے ہندوستان میں منہ چھپانے کی, وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اپنی اپوزیشن سے, اپنے میڈیا سے, اپنے لوگوں سے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو اور اس کی سپورٹ کرنے والے وہ تمام ملک جنہوں نے اس کو ٹیکنالوجی دی, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے دیے ہوئے اور یہ اس مودی کی جو اوقات ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تمام فورسز کو سلام ہے, بٹ ساتھ یہی میں کہوں گا کہ حقیقی یکجہتی تب ہوگی جب آپ اپنے گھر میں جو ہے اپنے ہی بچوں کو, ان حب الوطن بچوں کو, پاکستانیوں کو اس وکٹمائزیشن کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنانا بند کر دیں گے. Now coming to the other points, 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں جس پہ آج ہم آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا, بٹ وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. خط ایک آیا ہے جیل سے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا, آپ لوگوں نے بھی آگے شیئر کیا, آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو جو ہے وہ نشر بھی کیا ہے, آپ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی ہے, آپ کے چینلز کے ٹاک شوز پہ اس پہ بات ہوئی ہے. دیٹ لیٹر واز ریٹن بائی سینیٹر اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی جو جیل میں ہے, ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سرفراز چیمہ صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب. اور انہوں نے اس کے اندر جو میں جسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے تمہاری قوم کو, سب کو, کہ نظام عدل کا جنازہ نکال دیا گیا ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو وہاں پہ. اور وہ کیا ہوا ہے 14 مئی کو؟ 14 مئی کو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان کی غیر موجودگی میں, ملزمان کے وکلا کی غیر موجودگی میں 6 کیسز کے اندر کوٹ لکھپت میں 6 کیسز کے اندر 2 سٹار وٹنسز کا گواہی جو ہے وہ بھگتا دی جاتی ہے. گواہ یعنی کہ جو ملزمان ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے, ہمارے وکلا بھی چلے جاتے ہیں عدالت سے, عدالت خالی ہو جاتی ہے, عدالت میں کوئی نہیں رہ جاتا ہے, اور اس کے بعد اچانک وہ 2 بندے بلائے جاتے ہیں, اور 6 کیسز کے اندر وہ 2 سٹار وٹنسز جو ہیں, جس میں سے ایک کا نام خادم افضل اور دوسرا محمد خالد ہے, ان کو بھگتا دیا جاتا ہے. پاکستان کے کون سے قانون کے مطابق, کس طریقے سے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس قسم کے کیسز میں ملزمان کی موجودگی میں گواہ بھگتائے جاتے ہیں, ملزمان کی اور ان کے وکلا کی موجودگی میں گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کرائی جاتی ہیں. مگر پاکستان میں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب جس وقت عدالت خالی ہو جاتی ہے اس کے بعد بندوں کو لا کے ان کی جو ہے گواہی ریکارڈ کروائی جاتی ہے, لکھوائی جاتی ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نظام عدل کا جنازہ نکل گیا ہے. اور یہ جو 2 کیریکٹر ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے ان کو وہ گواہ بنایا گیا اور پھر ان کو بھگتایا گیا. یہ اسی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے یہ اس کو انہوں نے لکھا کہ ایک ہائیبرڈ آمریت ہے, ہائیبرڈ ڈکٹیٹوریل قسم کا رجیم ہے جس کی تحت یہ ساری بےہودگی جو ہے کی جا رہی ہے, جس میں
ملزمان ایک نئی مثال. اور آپ دیکھیں تو اس سے اگلے دن آ کے شاہ محمود قریشی صاحب واز آلموسٹ ہی بلاسٹڈ ایوری تھنگ ان دا کورٹ, اور وہ چیخ کے جج کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, شاید ہمیں اندازہ ہے کہ فیصلے تو لکھے ہوئے آئیں گے جو تم نے پڑھنے ہیں, مگر یہ تو سوچو کوئی بھرم تو رکھو اس عدالت کا, کوئی ڈرامے کی حد تک ہی رکھ لو. اگر تم نے گواہیاں اپنی مرضی سے بھگتانی تھی تو کم از کم وکلا کو یہاں پہ رہنے دیتے, کم از کم ملزمان کو وہاں پہ بیٹھنے دیتے. مگر تم لوگوں نے تو یار عدالتوں کا بھرم تک رکھنا چھوڑ دیا ہے, اس حد تک ظلم کر رہے ہیں. اور یوزلی کیونکہ کوٹ لکھپت جو ہے وہ اسلام آباد, پنڈی یا ادھر اس پہ زیادہ فوکس ہمارا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہیں پہ رہتا ہے, اڈیالہ پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اور پنڈی ATC پہ. تو یوزلی ہم پارٹی سے بھی کئی دفعہ جو ہے کوٹ لکھپت میں ہونے والے ٹرائلز, وہاں پہ بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں, وہاں پہ بھی عمران خان کے جانثار ہیں, وہاں پہ بھی لوگ جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ وفا کی وہ جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں. وہ ہم سے کئی دفعہ اگنور ہو جاتا ہے, مگر یہاں چیزیں اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ان کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ساری قوم کو آواز اٹھانی پڑے گی, صرف ہمیں نہیں ہے. کیونکہ یہ پریکٹس, اگر یہ پریکٹس بن جاتی ہے جو ہوا ہے 14 مئی کو, تو پھر یہ نہ سمجھے کہ سر ہمارے ساتھ, پھر سب کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ ایک ایسی پارٹی جس کے ہر ٹرائل کو میڈیا کور کرتا ہے, ایک ایسی پارٹی جب خان کو ملاقات ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام چینلز کی جو ہے وہ DSNGs وہاں پہ کھڑی ہیں, رپورٹ آگے کر سکیں یا نہ لکھ سکیں, وہ چلے یا نہ چلے, رپورٹر تو بیچارہ پہنچتا ہے, وہ تو لکھتا ہے, وہ بتاتا ہے. ان کیمراز کی موجودگی میں, ان صحافیوں کی موجودگی میں, اور اپوزیشن کے پاس آبزرورز کیا ہیں, آپ لوگ ہی ہیں, آپ لوگ ہی آنکھیں ہیں اور آپ لوگ ہی کان. اگر آپ کے ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر کل یہی پریکٹس پاکستان کے ہر شخص کے ساتھ ہوگی. سو اس لیے ہم تو آواز اٹھائیں گے کیونکہ ہمارے لوگ اس میں شامل ہیں, مگر میں ساری پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ آپ بھی آواز اٹھائیں. یہ آج اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ایک سیاسی پارٹی کی باری ہے تو کل دوسری سیاسی پارٹی. جو پریسیڈنٹ آپ عدالتوں میں آج سیٹ کریں گے وہ صرف سیاسی پارٹیوں پہ لاگو نہیں ہوگا, وہ پھر پاکستان کے ہر شہری پہ لاگو ہوگا کل جا کے, اور اس میں آپ سب اس کا شکار ہوں گے. تو وی مسٹ اسٹینڈ اپ ٹو اٹ, وی مسٹ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, ہم تو کریں گے, ہم تو اس پہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں, ہم تو ہائر جوڈیشری میں بھی جا رہے ہیں, ہم اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. ہمارے وکلا نے بالکل اس سے 15 کو پھر بات کی جج سے, اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ یہ ایسے کیسے آپ بلینک اس کے اوپر, اور کئی ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ بلینک اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے. یہ ہمارے ساتھ پنڈی کے اندر کیا ہوا, پنڈی کے اندر ایسے ہی ہوا, وہاں بھی شور مچایا گیا کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا جس وقت ان کے پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے, تو ان سے وہ اس کے اوپر دستخط کروا لیے گئے. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے کافی سارا شور مچایا, اور اس پہ پھر کافی اس میں چیزیں جج کو جو ہے اس میں بہتری بھی آئی ہے. ہم اس میں صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کوٹ لکھپت میں یا ATC پنڈی میں, ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اور اعلیٰ عدلیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہے اس کے اندر, یا آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر. آپ کی ناک کے نیچے یہ چھوٹی عدالتوں میں ہو رہا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آتے ساتھ ہی ڈائریکشنز دی تھیں یہ جو لوور جوڈیشری کو, تو یہ آپ کی ڈائریکشنز کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے کہ اب آپ کیا, میرا سوال ہے اعلیٰ عدلیہ سے بھی اور ساتھ ہی چیف جسٹس سے بھی, کہ کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے اس پہ, یا آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے. ہمیں آپ سے توقع ہے, یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوور جوڈیشری تو جوڈیشری کا بھرم رکھے نہ رکھے, مگر آپ کو کم از کم یہ انشور کرنا چاہیے کہ آپ کے وہاں ہوتے ہوئے یہ کام نیچے نہ ہو. ساری قوم دیکھ رہی ہے, قوم کے ہر شخص کی نظر آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے معاملے پہ خاموش نہیں رہے گی اور وہ اس کے اوپر آواز بھی اٹھائے گی. یہ جو تحریک ہے یا یہ جو جنگ ہے یہ صرف عمران خان کی نہیں ہے, یہ تحریک اور یہ جنگ ہر پاکستانی کی ہے اور ہر پاکستانی اس کے اوپر آواز اٹھائے گا. دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ انہی عدالتوں کے حوالے سے ہے, اور وہ عمران خان صاحب کا آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا جو مینشن ہوا, پولیگرافک ٹیسٹ. آئی مین واٹ اے جوک. اس سے بڑی توہین آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو 9 مئی کے کیسز کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملا 2 سال, اور ناؤ یو آر
آپ آ رہے ہیں اس طرف کہ جی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اس لیے آپ پولیگرافک ٹیسٹ. اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی ہیوملیشن، اس سے بڑی رسوائی کی کوشش اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اور ہم ہر قانونی طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے. ہم اس کو قانون میں چیلنج کریں گے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آپ لوگ اس طرح، جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، دنیا میں جن کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں، اس کو آپ پولیگرافک ٹیسٹ پہ بٹھا رہے ہیں یار. یہ کس قسم کا فیصلہ ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، یہ پولیگرافک ٹیسٹ پوری دنیا کی عدالتوں میں کوئی اس کو یہ کوئی اتنا کوئی ویلڈ نظام شظام نہیں ہے. اس کو کوئی اوتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن کا ٹول ضرور ہے. یہ یورپ میں یا امریکہ میں جو پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ شاید اور وہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. مطلب جس ملک میں آپ کی آڈیو یا ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں ہے، آپ اس ملک کے اندر ایک الیکٹرانک مشین سے پولیگرافک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کس کا؟ اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم اور اس وقت اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کا. بس کر دیں، بس کر دیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم بالکل اس کو چیلنج کریں گے. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ توہین آمیز قسم کے معاملات ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے.